اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کا نام لے کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں میرے پیارے اللہ، اللہ عثمان رضیتو، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، فارض عنہ، اے اللہ تو بھی میرے اس غلام سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے، دنیا و آخرت میں اگر کوئی بندہ کہے مجھے سب سے بڑی کامیابی، تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندے پہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کر رہے ہیں، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَتِ عثمان 70,000 كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا عثمان 70,000 لوگوں کے لیے کہے گا، اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 70,000 نام لینا آسان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کہہ رہی ہے۔ دنیا جہان کے ساری چیزوں میں کسی حوالے سے عام انسانوں کی زبانوں میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد ہے، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ہوگا 70,000 لوگ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، فرمایا میرا عثمان سفارش کرے گا، اللہ ان کو پھر بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت عثمان سے پیار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یقین جانیے دنیا و آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ حضور کی آل سے بھی پیار کریں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کریں۔ اللہ خود قرآن فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر یہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، فرمایا تو یہ سب لوگ ہدایت پہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان عطا فرمائے، ہمیں وہی اسلام اور وہی ایمان، اور اسی پہ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، آج بسا اوقات ہم چھوٹی موٹی نیکی کر کے پھولے نہیں سمائی، ہمارے اندر میں آ جاتی کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی گارنٹی، جن کی جنتی ہونے کی ضمانت خود قرآن دیتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ پھر اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اور ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شانیں کیا تھی، عظمتیں کتنی تھی، اور اللہ کا خوف کتنا تھا۔ حضرت عثمان غنی ایک بات کو لے کر بہت زیادہ روتے تھے۔ کون سی بات کو؟ اس بات کو لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پاس جاؤں گا کیسے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا۔ ذرا تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں جائیں، جب کسی انٹرویو کے لیے، کسی ٹیسٹ کے لیے، کسی عام بندے سے، ایک ڈاکٹر کے پاس سے بھی گفتگو کرنا ہو، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آخری امتحان ہے، حساب و کتاب کے لیے بعد ازاں جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اور صحابہ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور حضرت عثمان کا تو نام لے کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی گئی، لیکن پھر بھی اترائے نہیں، پھر بھی تکبر نہیں کیا، میں نہیں آئی۔ اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے حیات ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کیسے کھڑا ہوں گا۔ مفتی احمد یار خانیمی نے مشکات کی شرح مرآت المنازی میں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عثمان کو دیکھا کہ اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا۔ محبت سے کہتی سبحان اللہ، تو یا اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا، یہ تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بھائی گانٹ گیا کبنا توڑ، وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ ہم اس چیز کو لے کر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سارے عادل ہیں، کل مدول، سارے عادل ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہے، خوف اللہ کا اتنا ہے کہ آنسو بند نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر آتا ہے تو اتنا زیادہ روتے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ قبر کی نام سے اتنا زیادہ روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمائے لوگوں قبر ہی تو پہلی منزل ہے، قبر ہی تو پہلی منزل ہے، اگر اسی منزل سے رہ گئے تو بعد میں کیا بنے گا؟
باقی منزلیں تو ایسے سخت سے سخت تر ہیں، اور آج ہم بسا اوقات میت کو دفنانے کے لیے بھی قبر میں جائیں تو ہمارا گلہ غیبت جھوٹ وہاں بھی ختم نہیں ہوتا، ہمیں تب بھی قبر یاد نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کبھی جا کے پوچھئے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب کسی مسلمان کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے، آپ اتنا زیادہ روتے کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہتے کہ جب میرا مقام آئے گا، میرے اوپر یہ موقع آئے گا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ انہوں نے ایسی خلافت کی، ایسا حکومتی نظام چلایا کہ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پہ اکٹھے چلا کرتے تھے، شیر کو جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ بکری کو نقصان دے دے۔ کسی نے کہا یہ نظام کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب سے ہم نے اللہ سے صلح کر لی، جانوروں نے بھی آپس میں صلح کر لی ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ لیجئے، قبر کا صرف نام، حضرت کعب بن احبار، آپ سے کسی نے پوچھا حضور موت کی ذرا کیفیت تو بیان کرو، موت کیسی ہوتی ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ لوگوں، موت کی جو سختی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یوں سمجھے کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ آسمان ابھی پھٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بندے کو یوں لگتا ہے۔ میرے عزیز، جب بندہ مرنے لگتا ہے یا مرنے کے بعد بندے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تیری کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں کتنی ہیں، تو نے کتنے کام کیے یا کتنی جگہ پہ تو جیتا یا ہارا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ تیرے نیک اعمال کتنے ہیں۔ قبر میں سوال ہوگا تو بندے کے اعمال کے متعلق ہوگا، حشر میں سوال ہوگا تو بندے کی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ روتے ہیں صرف اس بات کو لے کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا کیسے ہوں۔